بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. فقد جاء في الحديث الشريف عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. متفق عليه. وكذلك في الحديث الشريف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم. جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور رفیقان انجمن، آج کی اس پررونق بزم میں میرا موضوع خطابت ہے مدارس اسلامیہ عصر حاضر کے تناظر میں. حضرات، تعلیم انسان کی ضرورت ہے، جس کا ادراک اور جس کی اہمیت اسلام میں روز اول ہی سے رہی ہے. قرآن کریم میں نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی یعنی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات میں تعلیم کو سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. نزول قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے تعلیم، اس کے بعد تبلیغ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاً تعلیم کا حکم دیا گیا، بعدہ تبلیغ کا حکم دیا گیا. یہی ترتیب الہی اور نبوی ہے. ظاہر ہے کہ جس چیز کی تبلیغ کی جائے گی اس کو سیکھنا ضروری ہے. سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کا مرحلہ آتا ہے. یہیں سے بعض لوگوں کی وہ غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جو تبلیغ کو تعلیم پر فوقیت دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جو تعلیم سے اعراض کرتی نظر آتی ہے. بہرحال، مسلمانوں نے جب تک اپنے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا تو اسلام کے روشن منارے ثابت ہوئے. اور تعلیم سے مراد ہماری علم شریعت اور علوم عصریہ دونوں ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں تقسیم ہی نہیں کہ فلاں علوم دینی ہے اور فلاں علوم دنیاوی ہے. بعد قریب ہی میں یہ اصطلاح چلی ہے کہ جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ علوم دینی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ علوم دنیاوی کے طلبگار ہوتے ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی دعائے نبوی سے واضح تعلیم دی ہے کہ ہر وہ علم جو نفع بخش ہے وہ دین علم ہے. حدیث کی متعدد کتابوں میں علم نافع مانگنے اور علم غیر نافع سے پناہ مانگنا معصور و منقول ہے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع کا طلبگار ہوں اور علم غیر نافع سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طرح حدیث کی بعض کتابوں میں مروی ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی دعا یہ ہوتی تھی: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع کا طلبگار ہوں اور اسی طرح پاکیزہ رزق کا اور اسی طرح مقبول دعا کا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدارس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.